اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مثنوی. شاعری اصناف میں مثنوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے. یہ ایک اہم صنف ہے شاعری میں، تو ایک قدیم صنف بھی ہے. تو مولانا حالی صاحب نے سب سے پہلے اسے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے. نے اسے سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا، یعنی اس نے لکھا ہے کہ یہ سب سے کارآمد صنف سخن ہے. کس نے لکھا ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے اس کے بارے میں مثنوی کے بارے میں بتایا. یعنی مثنوی جو ہے، اسی طرح شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ صنف تمام انواع شاعری کی بنسبت زیادہ مفید، زیادہ وسیع اور زیادہ ہمہ گیر ہے. یعنی یہ تمام شاعری کی جو باقی صنفیں ہیں، اس میں غزل ہے، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، تو ان میں سب سے زیادہ مفید، وسیع اور ہمہ گیر ہے. تو مثنوی جو ہے، مثنوی عربی زبان کے لفظ مسا سے مشتق ہے. یعنی یہ عربی زبان کے لفظ مسا سے نکلا ہے مثنوی، جس کے معنی دو دو کے ہیں. جس کے معنی دو دو کے ہیں. مثنوی مثنوی میں دو ہم قافیہ مصروں کے اشعار سے بنی ہوئی ایک نظم ہوتی ہے. مثنوی جو ہے، اس میں دو ہم قافیہ مصرے کے اشعار ہوتے ہیں. یعنی دو ہم قافیہ مصرے ہوتے ہیں، تو دو دو ہم قافیہ مصرے اس میں آتے ہیں. تو اصطلاح میں مثنوی سے مراد وہ صنف ہے. اصطلاح میں مثنوی سے مراد وہ صنف ہے جس کا ہر شعر اپنی دونوں مصروں میں ایک ہی قافیہ رکھتا ہو. یعنی دونوں مصروں میں ایک ہی قافیہ رکھتا ہو، لیکن ہر شعر کا قافیہ علیحدہ ہوتا ہے. تو اس کا ہر شعر جو ہوتا ہے اس میں علیحدہ علیحدہ قافیہ ہوتا ہے. ہر شعر میں یعنی دو مصروں کا قافیہ ہوتا ہے، پھر الگ دو مصرے ہوتے ہیں، ایک شعر ہوتا ہے، ان کا الگ قافیہ ہوتا ہے. تو اور تمام اشعار کی بحر ایک ہی ہوتی ہے، اور بحر جو ہوتی ہے، قافیہ اس کے مختلف ہوتے ہیں، مگر بحر جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہے. اس میں اشعار کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. یعنی کتنی تعداد، اس کی تعداد جو ہے وہ مقرر نہیں ہے. اس میں مضمون مسلسل ہوتا ہے، یعنی ایک ہی مضمون پر بات کی جاتی ہے. یعنی ایک ہی مضمون پہ ہم بات کرتے ہیں. تسلسل ہوتا ہے، یعنی ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے، تسلسل کے ساتھ اس میں ہم بات کرتے ہیں. کسی بھی مضمون پر مثنوی لکھی جا سکتی ہے. یعنی موضوع کا، مضمون کا کی کوئی قید نہیں ہے. اس میں کسی بھی موضوع پر ہم مثنوی لکھ سکتے ہیں. مثنوی کی موضوع کی کوئی قید نہیں ہے. کسی بھی موضوع پر ہم مثنوی لکھ سکتے ہیں. موضوع کی قید نہیں ہے. یعنی موضوع ہمیں ایک ہی یعنی ہم ایک ہی موضوع پر نہیں لکھ سکتے. کسی بھی موضوع، یعنی جو بھی موضوع ہمیں پسند آئے اس موضوع پر ہم مثنوی لکھ سکتے ہیں، اور لکھے بھی گئے ہیں. مثنوی میں رزم و بزم، داستان چمن و عشق، تصوف و فلسفہ، غرض ہر قسم کے مضامین آ جاتے ہیں. یعنی ہر قسم کے مضامین اس میں شامل ہوتے ہیں. مسلسل نظم ہوتی ہے. یہ غزل، یہ مثنوی جو ہوتی ہے، یہ ایک مسلسل نظم ہوتی ہے. یعنی جس میں تسلسل پایا جاتا ہے. وہ نظم جس میں تسلسل پایا جائے، جس میں ربط کا خیال رکھنا ضروری ہے. یعنی مثنوی میں ربط کا خیال ضروری ہے. ایک شعر کا دوسرے شعر کے ساتھ ربط ہونا، یعنی اس کا تال میل ہونا بہت ضروری ہے. مثنوی کا ہر مصرع دوسرے مصرے سے ایسا ملنا چاہیے جیسے زنجیروں کی کڑیاں آپس میں ملتی چلی جاتی ہے. اس پہ اک زنجیر آسان
کور آسان بیٚکِس کٔرِتھ سۭتۍ بنٛد یِتھَے پٲٹھۍ یُس نہٕ یَلہٕ گژھِ کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ آسان مصنوعی ہٕنٛدۍ شاعر تہِ گژھن پانہٕ ؤنۍ آسٕنۍ موضوٗعی اعتبار گژھن آسٕنۍ تِم اَکھ أکِس سۭتۍ رلان گژھن رلان آسٕنۍ اس میں ڈرامائی انداز مرکہ نگاری کی شاعری رمزیہ شاعری پائی موجود ہوتی ہے. اس میں ڈرامائی انداز یہ ڈرامہ ایک داستان کی طرح ہوتا ہے جس طرح یہ ہمیں گمان ہوتا ہے جیسے ہم کو یہ داستان کہتے ہیں. مثنوی جب ہم لکھتے ہیں یا جب ہم مثنوی پڑھتے ہیں تو ہمیں گمان ہوتا ہے جیسے کوئی داستان ہم پڑھتے ہیں. اس کی خصوصیات اس میں تسلسل و تربیت واقعات کے تسلسل و تربیت سے داستان پوری ذہن میں آتی ہے. یعنی یہ تب پوری ہوتی ہے جب ہم پوری طرح سے اس مثنوی ساری مثنوی کو پڑھیں گے تبھی یہ اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اس میں وحدت کا تاثر بھی پیدا ہوتا ہے. واقعہ نگاری دوسرا جو ہے اس کی خصوصیت جو ہے واقعہ نگاری. اس میں واقعہ نگاری کے تمام اصولوں کی پابندی بہت اہمیت رکھتی ہے. یعنی اس میں واقعہ نگاری اس میں ہم واقعہ کو بڑی اچھی طرح سے پیش کرتے ہیں. فرضی واقعہ کو بھی ایسے بیان کیا جاتا ہے مثنوی میں فرضی واقعہ کو ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ قاری کو حقیقی معلوم ہو. یعنی فرضی واقعہ اس کو لگے کہ یہ حقیقی واقعہ ہو. اور اس میں جو مثنوی کی کردار نگاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ مثنوی میں کرداروں کا انبار ہوتا ہے. یعنی اس میں بہت سارے کردار ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے کردار ہوتے ہیں. ان کرداروں کی زندگی کا انداز مختلف ہوتا ہے. یعنی ہر ایک کا اپنا اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے. الگ اس میں بادشاہ ہوتا ہے, اس میں پری ہوتی ہے, اس میں ہم یہ نوکر چاکر جن ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. مافوق الفطری عناصر بھی اس میں پائے جاتے ہیں. مزاج, گفتگو, رہن سہن اس امتیازی خصوصیت کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. اس میں ان چیزوں کا بہت خیال کیا جاتا ہے. اسلوب و طرز بیان مثنوی کی کہانی کا دار و مدار اس کے اسلوب بیان پر ہوتا ہے. یعنی اس کا اسلوب بیان کیا ہے. اگر سلیقے کے ساتھ بیان نہ کی جائے تو بیکار ہو جاتی ہے. یعنی اس میں یہ مثنوی جو کہنے والا ہوتا ہے یعنی جو مثنوی لکھنے والا ہوتا ہے اس میں اسلوب بیان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. تو فارسی میں شاہنامہ فردوسی اور مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ جیسی بلند پایا مثنوی موجود ہے. یعنی مثنوی بڑی بڑی مثنویاں ہمارے پاس موجود ہے. فارسی کی تقریر میں سب سے پہلے مثنوی دکن بہمنی دور میں لکھی جانے لگی. تو سب سے پہلے بہمنی دور میں یہ لکھی جانے لگی مثنوی. فخر الدین نظامی قدم راؤ اس کی زبان بہت مشکل ہے لکھی ہے. یہ بہت مشہور مثنوی ہے جو فخر الدین نظامی نے سب سے پہلے ایک مثنوی لکھی ہے. پھر یہ مثنوی جو یہ فخر الدین نظامی کی قدم راؤ مثنوی ہے یہ مثنوی بادشاہ سلطان احمد شاہ کے زمانے میں لکھی گئی ہے. اس کے بعد ملا وجہی کی کتب مشتری اس نے لکھے. ملا وجہی نے ایک بہت بلند پایا شاعر گزرے ہیں. ملا وجہی. ابن نشاطی کی پھول بن لکھا. نصرتی کی گلشن عشق لکھی گئی ہے. یہ اس دور میں لکھی گئی ہے یعنی قطب شاہی دور میں یہ لکھی گئی ہے. میر اور سودا کی مثنویاں بھی بہت اہم ہیں. میر اور سودا نے بھی بہت اہم مثنویاں لکھی ہیں. میر حسن کی صحرا البیان, پنڈت دیا شنکر کی گلزار نسیم بہت ہی مشہور مثنویاں ہیں. یہ بہت مشہور مثنویاں ہیں. آزاد, حالی, اقبال نے بھی مثنویاں لکھی ہیں. انہوں نے بھی مثنویاں لکھی ہے. تو اس طرح سے پیارے بچوں ہم نے مثنوی کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کی ہے. امید ہے کہ آپ مثنوی کے بارے میں اگر آپ کو کبھی بھی کوئی نوٹ آئے گا تو آپ یہ نوٹ جو میں نے یہاں پر آپ کو پڑھایا تو یہ آپ اچھی طرح
انشاءاللہ رحمان ایگزام میں لکھ پائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ پوری طرح اس پر آپ نظر رکھیں اور اس کو آپ اچھی طرح یاد کریں. باقی وسلم.